عزیز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل بیت اطہار کا اولین مصداق ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین ہیں، جبکہ ایک مخصوص طبقہ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک یعنی وہ 5 ہستیاں ہیں جن میں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. ان 5 ہستیوں کو، جن کو ان کی اصطلاح کے اندر پنجتن پاک کہا جاتا ہے، وہ اہل بیت اطہار مانتے ہیں، ان کے علاوہ کو نہیں مانتے. شاید یہ بات باور کرائی گئی ہو یا باور کرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس قرابت کی وجہ سے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا گیا ہے کہ وہ میرے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس حقیقت سے کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا کہ بلا شبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب، اور اس حقیقت کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ آپ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. لیکن اگر اہل بیت کے اندر صرف اس وجہ سے حضرت علی کو شامل کیا گیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو پھر انسان اگر غور کرے کہ علی المرتضیٰ تو میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا چچاؤں کا مقام زیادہ ہوتا ہے؟ بلا شبہ چچا کا مقام چچا زاد بھائی کے مقام سے بہت اونچا ہوتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، اور بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، اور بعضوں نے 12 کی تعداد بھی لکھی ہے. لیکن کم سے کم تعداد جس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے وہ 9 کی تعداد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ان 9 کو پھر اہل بیت کے اندر کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اور ان 9 میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور نبوت سے پہلے انتقال فرما چکے تھے، اور 2 ایسے تھے
جن کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا تھا، ایک چچا عباس اور دوسرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور دو چچا میرے نبی کے ایسے تھے کہ جنہوں نے علل اعلان نبوت کا انکار کیا تھا۔ ان میں سے ایک ابو طالب ہے، جن کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے کے اوپر بیٹھ کر ان کے کان کے اندر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لے، اگر آج تو کلمہ پڑھے گا تو میں کل قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا، سفارش بھی کام آئے گی، اگر آج کلمہ نہیں پڑھے گا تو میرے محمد کی سفارش بھی تیرے کسی کام نہیں۔ تو چچا ابو طالب نے یہ جواب دیا تھا، اگر موت کے وقت میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے مرنے کے بعد مشرکین مکے کی جو عورتیں ہیں وہ مجھے آر دلائیں گی کہ مکے کے چودھری اور سردار اور وڈیرے نے موت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا اور کفر کے اوپر ان کی موت واقعہ ہو گئی۔ اور دوسرا چچا ابو لہب ہے، نبوت کے پہلے دن جس نے پتھر مار کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا، تبن لک یا محمد علیاذ باللہ، کیا محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہ ہلاکت سے کنایا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بد دعا کے رد میں ایک پوری صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ جو صورت ہے یہ میرے نبی کی چچا کی ہلاکت کے لیے، ہلاکت کے اوپر نازل ہوئی۔ دو چچا ایسے تھے جنہوں نے علل اعلان نبوت کا انکار کیا، دو چچا ایسے تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز کیا تھا، اور کچھ چچا ایسے تھے جو میرے نبی کی وفات سے، میرے نبی کی نبوت سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی تھی۔ تو کم سے کم جن چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا تو حق بنتا تھا کہ ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا جاتا۔ چچا زاد بھائی اہل بیت میں شامل ہے لیکن چچا کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں اپنایا گیا؟ چچا زاد بھائی کے مقابلے کے اندر چچاؤں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، پھر چچا زاد بھائی کے مقابلے میں پھوپھیوں کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو 6 پھوپھیاں عطا کی، ایک کا نام صفیہ، ایک کا نام عربہ، ایک کا نام ام حکیم، ایک کا نام عاتقہ، ایک کا نام امیمہ اور ایک کا نام بردہ رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 6 پھوپھیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ ان 6 پھوپھیوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی اہل بیت میں ہو سکتا ہے؟ چچا زاد بھائی تو یاد ہے، چچا نہیں یاد، پھوپھیاں نہیں یاد۔ اور اگر یہی معیار ہے تمہارا کہ یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر میرا سوال یہ ہے کیا نبی کا صرف ایک چچا زاد بھائی تھا؟ کیا اور آپ کے چچا زاد بھائی نہیں تھے؟ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی اور ہیں، ایک کا نام جعفر، تھوڑی سی آواز کم کرتے ہیں، آواز زیادہ ہے، ایک کا نام جعفر ہے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ جعفر طیار کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی۔ ایک کا نام عقیل، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں۔ یہ عقیل کون ہے؟ یہ وہی عقیل ہیں جن کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفیر بن کے کوفہ کی طرف گئے تھے، اور کوفیوں نے غداری کے ساتھ ان کو رستے کے اندر ہی شہید کر دیا۔
اس مسلم کے والد کا نام عقیل بن ابی طالب، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں سکے۔ علی تو اہل بیت میں سے ہیں، لیکن مسلم کیوں نہیں اہل بیت میں سے؟ جعفر کیوں نہیں ہے اہل بیت میں سے؟ یہ بھی تو اہل بیت میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا عباس ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک بیٹے کا نام عبید اللہ، ایک بیٹے کا نام فضل۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ، عبید اللہ، فضل، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ اہل بیت کے اندر شامل ہیں تو ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے نبی کے 9 چچے یا 11 چچے سب کی اولادیں ہیں۔ اگر تمہارے ہاں معیار یہ ہے کہ چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کرتے ہو تو ان 9 کی 9 چچاؤں کی اولادوں کو بھی تو اہل بیت میں شامل کرو، ان کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ اور اگر اہل بیت کے اندر حضرت علی کو اس لیے شامل کرتے ہو کہ یہ چچا زاد بھائی کے ساتھ ساتھ یہ میرے نبی کے داماد بھی ہیں، تو داماد تو دوسرے بھی ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے نبی کے داماد ہیں۔ اور اگر تم یہ لاجک پیش کرتے ہو کہ اس لیے اہل بیت کے اندر ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ڈبل رشتہ داری ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، ڈبل رشتہ داری ہے، تو بالکل ٹھیک۔ جو دوسرے 2 داماد ہیں ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبل رشتہ داری ہے۔ آپ کے سب سے بڑے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو العاص کون ہے؟ ابو العاص وہ شخصیت ہیں جو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بانجے ہیں۔ ایک تو سگے بانجے والا رشتہ ہو گیا کہ بیوی کا سگا بانجا ہے، اور بانجا وہ رشتہ ہوتا ہے کہ بانجا اور خالہ یہ آپس کے اندر محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، پردہ بھی نہیں ہے۔ ابو العاص اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بانجے ہیں، ایک رشتہ اس طرف سے ہو گیا، اور دوسرا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر ہے، یہ دوسرا رشتہ ہو گیا۔ 2 رشتے تو ان کے ساتھ بھی بن گئے۔ اگر علی المرتضیٰ کو اس لیے تم جو ہے نا اہل بیت میں شامل کرتے ہو کہ یہ ڈبل رشتہ داری ہے، تو ڈبل رشتہ داری تو حضرت عثمان کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بھی بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 بیٹیاں جو ہے نا آپ کے نکاح کے اندر ہیں، اور کتنی بشارتیں جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کی زبان سے جنت کی نکلی ہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے یوں فرمایا، اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے کر کے میں عثمان کے نکاح کے اندر جو ہے نا وہ دے دیتا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت بیان کی، عثمان میں محمد سے بہترین تمہیں سسر نہیں مل سکتا، اور میں محمد کو عثمان سے بہترین داماد نہیں مل سکتا۔ سب سے بہترین داماد تو اللہ کے پیغمبر نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ ڈبل رشتہ داری تو ادھر بھی ہے، حضرت علی کی ڈبل رشتہ داری جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، ابو العاص کی نظر نہیں آتی۔ حضرت علی کی ڈبل رشتہ داری نظر آتی ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈبل رشتہ داری نظر نہیں آتی، جن کو تو کہائی ذوالنورین کہا گیا کہ میرے نبی کے 2 نور اس کے نکاح کے اندر تھے۔ نور بیٹی کے ساتھ تشبیہ نور کے ساتھ جو ہے نا وہ دی گئی۔ میرے نبی کے 2 لختے جگر جو ہے نا وہ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر
اگر حضرت علی کو ڈبل رشتہ داری کی وجہ سے تم اہل بیت میں شامل کرتے ہو تو ابو العاص کو بھی شامل کرو اور عثمان بن عفان کو بھی۔ جن پنجتن پاک کے اندر 5 ہستیوں کو آپ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا کردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی لخت جگر ہے، جس کے ساتھ میرے نبی کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر جس وقت حضرت فاطمہ آتی تھیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ پیار اتنا ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے۔ پیار اتنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت۔ فضائل کا انکار نہیں ہے، اونچے مقام اور رتبے کا انکار نہیں ہے، اعتراض صرف یہ ہے کہ اگر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ اہل بیت میں شامل ہے تو بیٹیاں تو پھر 4 ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اگر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے اندر شامل ہیں تو پہلی 3 بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو اہل بیت کے اندر کیوں نہیں شامل کرتے؟ وہ تو پھر بطریق اولا جو انہیں اہل بیت کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب کے لوگ 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی 1 بیٹی ہے، لیکن ان کی یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی خلاف ہے اور خود ان کے اپنے مسلک کے بھی خلاف ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک اپنی بیٹیوں کو کہہ دے۔ اگر نبی کی 1 بیٹی ہوتی تو بناتک نہ ہوتا، بنتک ہوتا، مفرد کا صیغہ ذکر کیا جاتا، جمع کا صیغہ لا کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کی 1 نہیں، نبی کی 1 سے زائد بیٹیاں۔ اور وہ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹیوں سے مراد امت کی عورتیں مراد ہیں، امت کی بیٹیاں مراد ہیں۔ یہ بات بھی ان کی بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ہی متصل اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، نساء المؤمنین کے لفظ کے اندر امت کی ساری عورتیں مراد ہیں، اور امت کی ساری عورتیں جو ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹی ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیٹیوں کا تذکرہ امت کی جو عورتیں ہیں ان کا اگلے لفظ کے اندر صراحتاً اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، اور بناتک سے مراد میرے نبی کی حقیقی اور صلبی جو ہے نا وہ بیٹیاں مراد ہیں۔ جمع کا صیغہ لا کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ہم آپ کی کتاب سے جو ہے نا وہ دلیل دے دیتے ہیں۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی کتاب اصول اربع میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، اصول اربع، اصول کی 4 بڑی بڑی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو شیعہ مذہب کی کتاب ہے اس کا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے زائد تھی، اور اس نکاح کے ضمن میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں سید قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب ہیں، طاہر ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اصول کافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ الصافی فی شرح اصول الکافی کے اندر یہ مسئلہ جو ہے نا اس طرح لکھا ہوا ہے۔ کتاب الخصال شیعہ مذہب کی بڑی معتبر کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب الامالی کے اندر یہ بات جو ہے نا وہ جو لکھا ہوا ہے
قرب الاسناد کے اندر یہ بات جو ہے نا، کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں شیعہ مذہب کی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے قاسم، طیب، طاہر، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کی ولادت جو ہے نا، آپ کیسے اس مذہب کو جھٹلا سکتے ہیں؟ متاخرین میں آنے والے کوئی عالم اگر یہ بات کہتا ہے کہ شیعہ اور سنی مذہب کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ کسی اور بیٹی کا تذکرہ ہو یا اس کی فضیلت ثابت ہو، کوئی ایسی کتاب نہیں، تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کے متقدمین علماء نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو ہے تحریر کی ہے۔ اس حقیقت کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر میرے نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کو اہل بیت کے اندر شامل کرتے ہو تو پھر باقی 4 بیٹیوں کو بھی شامل، باقی 3 بیٹیوں کو بھی شامل کرو، وہ بھی تو میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد جو 2 بندے ہیں وہ حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اہل بیت کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیا گیا۔ مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ان کا مرتبہ ہے، رتبہ ان کا بہت اونچا ہے۔ میں ان کے فضائل نہیں سنانا چاہتا، ان کے فضائل ہر مومن بندے کو آتے ہیں۔ جس کو صحابہ کے فضائل نہیں بھی نہ پتا، حسن و حسین کے فضائل تو ان کو بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی صرف 2 ہی تھے اور کوئی نہیں تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نواسا، سب سے بڑا نواسا جن کا نام علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ابو العاص کے بیٹے ہیں۔ ابو العاص میرے نبی کے سب سے پہلے داماد ہیں، وہی جو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہے نا میرے نبی کے داماد بنے، سب سے بڑے داماد ہیں۔ ان کا بیٹا، ان کا نام ہے علی، اور ان کے پورا نام ہے علی الزینبی۔ ان کو زینبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابو العاص کے نکاح کے اندر جو میرے نبی کی بیٹی تھی ان کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو نسبت ماں کی جانب ہوئی، علی الزینبی رضی اللہ تعالی۔ یہ میرے نبی کے سب سے بڑے نواسے ہیں، اور کبھی آپ ان کے فضائل پڑھیں نا، علماء بھی ان کے فضائل نہیں بیان کرتے، سنی علماء بھی ان کے فضائل نہیں بیان کرتے۔ بحیثیت صحابی ہونے کے اور بحیثیت میرے نبی کے نواسا ہونے کے ان کے فضائل بھی تو بیان کرنے چاہیے۔ جس طرح حسن اور حسین میرے نبی کے نواسے ہیں، بیعینی ہی علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نبی کے نواسے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی وفات کے وقت ان کی تو عمر بالکل چھوٹی ہے، چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں۔ علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر ان کے نکاح کا بندوبست کیا، ان کے نکاح کا انتظام جو ہے نہ کیا ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ بالغ ہو چکے تھے، اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے کے اندر جو نہ داخل ہو رہے تھے، آپ کی اونٹنی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون سوار تھا؟ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، یہی علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہی علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جس وقت فاتح بن کے آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر کر کے جو بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس تک جب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے علی زینبی کو بلایا اور کہا اگر میں تیرے کندھوں کے اوپر سوار ہوں تو تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر جو ہے نا صرف 15 سال ہے۔ تم ایسا کرو کہ میں محمد کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ،
پھر میں کھڑا ہوتا ہوں، ادھر تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، ان بتوں کو جو ہے نا نیچے گرا دو۔ یہ ان بتوں کو نیچے گرانے والا کون تھا؟ علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مورخین نے یہ بڑا ظلم اور زیادتی کی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان بتوں کو توڑنے والا، چونکہ نام تو ان کا بھی علی تھا نا، تو نام کی مشابہت کی وجہ سے انہوں نے علی زینبی کی بجائے علی بن ابی طالب جو ہے نا وہ کہہ دیا، یا ان کو غلطی لگی ہوگی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے وہ بت نہیں توڑے تھے، علی زینبی رضی اللہ تعالی عنہ نے توڑے تھے۔ اور دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو میرے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ ان کی عمر 15 سال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فتح مکہ کے موقع کے اوپر 30 سال ہے، اور 30 سال کا جو آدمی ہوتا ہے بڑا مضبوط کڑیل جوان ہوتا ہے، وہ ایک بڑی عمر کے آدمی کا بوجھ بھی برداشت کر سکتا ہے، اور 15 سال کا جو آدمی ہوتا ہے وہ بالکل نوجوان ہوتا ہے، ابھی جوانی کی سیڑھی کے اوپر اس نے قدم رکھا ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے ایک بڑی عمر کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی بات جو ہے نا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اگر میں تیرے کندھے کے اوپر سوار ہوتا ہوں تو میرے بوجھ کو جو ہے نا برداشت نہیں کر سکے گا، تو ایسا کر، تو میرے کندھے کے اوپر سوار ہو کے ان بتوں کو نیچے۔ اور یہی حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی جنگ کے اندر جو ہے نا شہادت کا رتبہ جب پاتے ہیں، اس جنگ کے کمانڈر کون ہیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، میں شہادت کی تمنا لے کے میدان جہاد کے اندر کودنا چاہتا ہوں، شہادت کی خواہش لے کے میدان جہاد کے اندر جو ہے نا وہ آنا چاہتا ہوں، اگر میرے نانا تک تم نے کوئی پیغام پہنچانا ہے تو پہنچا دو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علی اپنے نانا کو جا کے یوں کہنا، سب سے پہلے میرا سلام پیش کرنا، اور سلام پیش کرنے کے بعد یہ بات کہنا کہ اللہ کے رسول، جن باتوں سے ہم نے آپ کی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، آپ کی وفات کے بعد ہم ان باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم آج بھی جو ہے نا اسی طرز کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کی ملت کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے دین کے اوپر چلتے ہوئے ہم آج بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پیغام اپنے نانا کو جا کے بتلا دینا۔ پھر اس کے بعد علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جرت کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، پوری جوش اور کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے کفار کے اوپر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے کہ کفار کو تہس نہس کر دیا، اور آخر کے اندر جامع شہادت جو ہے نوش فرمائی۔ یہ بھی میرے نبی کے نواسے ہیں، کیا یہ اہل بیت کے اندر شریک نہیں ہے؟ کیا یہ اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے؟ اگر نواسا ہونے کی وجہ سے حسنین کریمین اہل بیت کے اندر ہیں، تو یہ بھی نواسا ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ما باقیہ مضمون آئندہ جمعے بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔